ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے، ہم نے بیل کا سارا لا دیکھنا ہے، بری کروانا ہے، سزا کروانی ہے، کمپلیننٹ کی طرف سے ڈیتھ۔ اب ادھر جب ہم بیٹھتے ہیں ایز اے جج تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب ڈیتھ سینٹینس ہے، اب یہ دیکھنا ہے بندے کو پھانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے۔ اب ادھر بھی پڑھنے ادھر کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ یار غلط فیصلہ نہ ہو جائے، بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے، بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے۔ تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم رات تک بیٹھے رہتے ہیں۔ میں جب وکیل تھا تو میری اب سب کی روٹین ہوگی، کورٹ سے جانا، گھر جا کے لنچ کرنا، لنچ کے بعد نیپ لینا، نیپ لینے کے بعد F9 پارک میں واک کرنی اور شام کو اپنے آفس چلا جانا۔ تو میں نے ایک دن اپنے استاد سے پوچھا، سردار اسلم صاحب سے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، میں نے کہا سر آپ کے کیسی لنچ کی کیا روٹین ہے؟ کہتے ہیں بیٹا میں تو صبح جاتا ہوں اور میں تو شام تک ادھر 3 4 5 بجے تک کورٹ میں اور اس کے بعد چیمبر میں، اور رات کو گھر جاتا ہوں۔ میں کہ سر آپ لنچ نہیں کرتے؟ کہتے نہیں۔ میں کہ نیپ نہیں لیتے؟ کہتے نہیں۔ میں کہا سر دن کو کوئی ججوں سے وکیلوں سے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں؟ کہتے نہیں، پارٹی روم میں آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے بعد تم اپنا تو صبح جاتے ہیں اور رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ہم کھڑکی سے دیکھتے ہیں باہر سورج غروب۔ تو مجھے آپ یقین کریں ایک انبلیویبل تھی کہ یار ایک بجے کیسی یہ کام ہے کہ جس میں نہ آپ دوپہر کو آرام کر سکتے ہیں، نہ آپ لنچ کر رہے ہیں، نہ واک صبح سے لے کر شام تک بیٹھے۔ اور اب یقین کریں کہ وہی صورتحال ہماری ہے۔ صبح سے آتے ہیں سنگل بینچ کے بعد ٹی بریک، ٹی کے بعد ڈی بی کے بعد ایک اسٹینو، دوسرا اسٹینو، تیسرا اسٹینو۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر کیس کا ہمارا سپریم کورٹ جائے گا۔ آپ نے تو کئی لائر ہم آرگومنٹ کر کے ایسا آرگومنٹ کرتے ہیں جو اندر جاتے ہیں فائل کھولتے ہیں اور چیز ہوتی ہے، دیر از نو ریکوری، کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ فائل کھولتے ہیں 3 گواہوں کے بیان 161 کے لکھے ہوتے ہیں، کلاشنکوف کا ریکوری میمو لگا ہوتا ہے، لیکن اس کی تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس لائر نے کیا کہا، لیکن ہم جو چیز لکھ رہے ہیں وہ ایویڈنس ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جو لکھا ہوا پیپر ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ 3 سینئر ججز کے بینچ سنے گا۔ تو ہر ڈیسیژن ہمارا ہم یہ سمجھ کے لکھتے ہیں کہ جیسے یہ ایگزامینیشن پیپر ہے، اور اس کے لیے پھر ہمیں ظاہر ہے لا کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے، سیٹل لا کو ہر چیز بیچ میں لکھنی پڑتی ہے، کنونس کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے بڑی ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے۔ باقی میرے خیال سے جو ہائی کورٹ میں جو 80% لوگ تو پاکستان کے غریب لوگ ہیں جو کورٹوں میں آ ہی نہیں سکتے۔ آپ کسی ریڑھی والے کے پاس چلے جائیں، چھابڑی والے کے پاس چلے جائیں، ہائی کورٹ جانا، وکیل کے دفتر میں جانا، عام سے عام چھوٹا بھی وکیل ہو، جونیئر بھی ہوگا، پٹیشن کی تیاری، اسٹامپ پیپر کی تیاری کرتے کرتے تقریباً 40-50 ہزار روپے کا تو منیمم خرچہ ہے۔ یہ بھی وہ وکیل کے جو بالکل کم فیس چارج کی، ویسے تو لاکھوں کی، تو وہ آتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو ہائی کورٹ میں آتے ہیں ان کو بھی اگر ہم ریلیف نہ دیں، ان کے لیے بھی ہم ڈیٹیں ڈال دیں، آج یہ ریکارڈ نہیں ہے، آج کمنٹس فائل نہیں ہے، تو پھر اس کام کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیسز کا جتنا بھی جلدی جو بھی ہو جلدی ڈیسیژن ہو، تاکہ جس کو انصاف ملنا ہے اس کو جلدی ملے، ڈیلے نہ ہو۔ ابھی ایک دفعہ ایک بیل میں فرائیڈے کو بیل لگی ہوئی تھی میرے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ نہیں ہے۔ تھانے رمنے کا G10 میں کورٹ تھی، تھانے رمنے سے کیس تھا، ریکارڈ کے بغیر کر بھی نہیں سکتے بیل کے، پتہ نہیں کون سا سیکشن لگا ہے کون سا نہیں لگا ہے۔ تو میں نے کہا جی منڈے کو بلا لیں اور SSP بھی آ جائے، SP بھی آ جائے اور SHO سب کو منڈے کو بلا۔ وہ سارے آ گئے۔ تو جیسے ہی میں نے کیس کال کیا وہ اپیئر ہوئے، انہوں نے سلوٹ، میں نے کہا آپ سائڈ پہ جائے، میں نے کہا کیس آرگو کرے۔ 406 کا تھا، گاڑی کا چھوٹا سا میٹر تھا، تو میں نے بیل دے دی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ پروڈیوس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ 2 دن یہ بتائیں کہ بیل فرائیڈے کو اگر ریکارڈ آتا بیل ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی؟ انہوں نے کہا جی ہو جاتی۔ میں نے کہا اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ کی وجہ سے 2 دن یہ جیل میں رہا ہے، کہتے ہیں سر یہ ہم یہ انکوائری، میں نے کہا نو انکوائری، آپ نے جب یہ ریلیز ہو کر آئے گا تو 50,000 روپیہ SP اور 50,000 روپیہ SHO اس کو کمپنسیشن دے گا۔ تو اس کو میں نے کہا اگر اسلام آباد میں لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی جیلم یا لالا موسیٰ سے آپ کی جورسڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے، صبح ایک رات پہلے IO چلتا ہے۔ ہمارے اگر یہ 10 2 3 5 6 کلومیٹر کے تھانوں سے بھی اگر ہمیں ریکارڈ نہ آئے اور ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں، میں نے ان پہ کاست ڈالی اور انہوں نے کاست پے کی۔ اسی طریقے سے کوشش یہ ہوتی ہے، ایک اور کیس میں بھی انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کا تھا کہ غریب آدمی ان کو سیکشن 54 میں اریسٹ کر کے شراکت پریڈ کے لیے 1.5 مہینے سے وہ جیل میں ڈالا ہوا،
اور جو گواہ ہیں ہر ڈیٹ پہ آئی ڈی پریڈ ہے، اس میں وہ کر رہے ہیں، جو وٹنسز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، پھر ڈیٹ ہو رہی ہے، پھر ڈیٹ ہو رہی ہے، میرے پاس رٹ آ گئی، کیونکہ جب اس کیس میں اگر گرفتار نہیں ہوں گے تو بیل بھی نہیں ہو سکتی تھی، رٹ آ گئی، رٹ پٹیشن پہ میں نے ایس پی کو بھی بلایا، سب کو بلایا، میں نے کہا بھئی آپ نے 1.5 مہینے سے ان گواہوں کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی؟ اور بالکل اس میں سارے مزدور تھے، کوئی ویٹر تھا، کوئی کوک تھا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، ان کو بھی میں نے کہا ان کو سب کو آپ نے 50 ہزار روپیہ کاسٹ دینی ہے۔ اور وہ لوگ، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ پولیس والے جو ان کو مارتے مارتے لے گئے تھے 1.5 مہینے، جب وہ رہا ہو کے آئے، پھر میں نے ان کو بلایا ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ کو پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ یار ہمیں وہ پولیس والے جو ہمیں اتنا ٹارچر کیا تھا، اور یہ ہمیں 50 ہزار روپے پر ہیڈ انہوں نے کاسٹ پے کیے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی ججمنٹ دیں جس میں ایک تو یہ جلدی ہو۔ ابھی ایک اور بڑا ٹرینڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے، تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل ایف آئی آر، اور جس جگہ کی جوریسڈکشن ہے وہاں پر ایف آئی آر ہوگی۔ دوسرے اسلام آباد کی وقوع کی ایف آئی آر نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے، نہ سندھ میں ہو سکتی ہے، نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے، اور ایک وقوع کی ملٹیپل ایف آئی آر۔ اس میں نے بار سے بھی اسسٹنس دی، بار کے وائس چیئرمین کو، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کے، سب لوگوں کو میں نے بلایا، میں نے ان سے پوچھا، ان سے اسسٹنس دی، اور ایسا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ ایسا لا لے ڈاؤن کیا ہے میں نے اپنی ججمنٹ میں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم حلف کے پاسدار ہیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر وکیل ہے، کوئی جونیئر لائر ہے، کوئی پارٹی انفلوئنشل ہے، کوئی، کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہے۔ میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے۔ کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل ہے، اسی لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے سارا۔ لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے، اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چل سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ تو اس لیے ہم تو کوئی اس پھٹے سے، آپ سب باہر والوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کچہری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا، اس سے ہم نے وکالت شروع کی، اسی سے بار کے عہدوں پہ آئے، اسی سے اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی کوئی سفارش نہیں کروائی۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پراسیکیوٹر ایڈوکیٹ جنرل بننے کے لیے، ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بننے کے لیے، یا ڈپٹی اٹارنی جنرل بننے کے لیے میرے پاس سی وی لے کر آئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے، وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو، ایمانداری محنت سے آپ چلیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے، اللہ کا تعالیٰ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے خود کھولتا ہے۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن، وکیل کیس ہی نہیں آتا تھا، کہتے تھے یار کو کبھی کیس بھی آئے گا، وکیلوں کو دیکھتے تھے اس طرح جاتے تھے، وہ کہتے تھے یار کبھی ہمارے پاس بھی ایف آئی آر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جی، بیٹھے ایک دن ایف آئی آر آئی، پھر دوسری آئی، پھر تیسری کیسز آئے۔ یہ بار میں میرے جو ایسوسیٹ ہیں 30-40 کیس پر ڈے میرے پاس ہوتے تھے، اور ایسوسیٹ بھی اتنے تھے کہ میں ان کے ساتھ میں ان کو کہتا تھا یار میرے ساتھ مت جاؤ، کہ لوگوں کو کئیوں کو جیلسی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں، ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے، اور لوگوں کو جو انصاف کی جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جب اپنا انصافی کریں گے تو کیونکہ تمام عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے، اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا۔ اگر دنیا کی میں کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کی ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عزم استقامت رکھے اور انصاف سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ وکلاء کی بھی ٹریننگ کیا کریں کہ ویل پریپیئرڈ ہو کے آئیں، بکس لے کر آئیں، ججمنٹس لے کر آئیں، اور جب
پیش ہوں تو ہمیں مزہ آئے کہ اچھے لائر نے اچھی کی ہے. پھر بھی اگر ہمارے کسی بیہیویئر سے ایٹیچیوڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لائر کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ بار کے عہدیدار ہیں, آ کے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں. آپ ایک کیس آرگو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ڈی بی میں آج اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے لسٹ پڑی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں وہ یہ اتنے کیسز اور ہیں, اندر چیمبر میں اتنی فائلیں ہیں, اتنے مرڈر ریفرنس لکھوانے ہیں, اتنی اپیلیں لکھوانی ہیں. تو بعض دفعہ ہماری مینٹل سٹیٹس اور ہوتا ہے, اس میں کسی سے شاید کوئی غصے میں بھی کوئی بات ہو جاتی ہو یا کچھ ہو جاتا ہو, لیکن کبھی انٹینشنلی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ سے کبھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بار کے آفس بیئرر ہیں, آ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور اس میں چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں. بائی اگین تھینکفل ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن فار ارینجنگ دس گرینڈ اوکیزن. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جناب محترم جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, جنہوں نے تفصیلاً انصاف کی رسائی کے حوالے سے اپنی گفتگو, اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم یقین دلاتے ہیں آنریبل جج صاحب کو کہ ہمیشہ بار بھی انصاف کی رسائی میں ایک قدم آگے ہوگی. آپ پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آنریبل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو بار ایسوسیشن کی طرف سے, کابینہ کی طرف سے شیلڈ پیش کی جائے گی.